بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام مشل ہے۔ میں نے BA کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ میری 3 بہنیں اور بھی ہیں، تو سب کی پڑھائی کے اخراجات اٹھانا ابا کے لیے کافی مشکلات بڑھا رہا تھا۔ میں گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کے ساتھ سلائی کڑھائی کر کے گھر میں بیٹھ کر ابا کا ہاتھ بٹاتی۔ میرے سے بڑی ایک بہن ہے، اس سے چھوٹی میں ہوں اور مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن کی عمر 25 سال ہو چکی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ امی کو ہماری بہنوں کی شادیوں کی بہت فکر ہے۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں کہتی رہتی ہیں۔ ابو کو بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، جبکہ امی بہت بیمار بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد ہمارا رشتہ ہو جائے اور سبھی بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، جبکہ رشتہ کوئی ایک بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم بیٹیاں بوجھ ہیں، بس عمریں گزار رہی تھی اور امی کو لوگ بھی آتے جاتے باتیں سناتے جاتے، جس پر وہ ہراساں ہو جاتی تھیں۔ ہمارے کئی مرتبہ سمجھانے کے باوجود وہ اکثر یہی کہتی کہ ماں کا غم کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اس دور سے گزری ہیں۔ ایسی باتیں سن کر ہم بہنیں بس خاموش ہو جاتی، جبکہ بڑی بہن بڑھتی عمر کے ساتھ کافی چڑچڑی ہو گئی۔ جب رشتے اور شادی کی بات ہو جاتی تو وہ کافی غصے میں آتی ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم بہنیں حتیٰ کہ امی سے بھی بحث کرنے لگتی ہیں اور ہمارے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی۔ ابا کے چند دوستوں کے بیٹوں کے 2-3 رشتے آئے تھے، لیکن وہ کچھ خاص بہتر نہیں تھے۔ کوئی ان پڑھ تھا تو بڑی بہن نے انکار کر دیا، اور کوئی عمر کا یا پھر پہلے سے شادی شدہ ہوتا۔ نہ جانے لوگ ایسا رشتہ کیوں لے کر آتے تھے جس پر ہم بہنیں آپس میں نقص تلاش کرتی رہتی تھیں، اور ملتا بھی نہیں تھا، جبکہ رشتہ لانے والے یہی کہتے کہ عمر بڑھ گئی ہے، ضرور کوئی نقص ہوگا، تبھی تو ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، اور ہم تو احسان کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر ہی اماں کی طبیعت بگڑ جایا کرتی تھی اور وہ کئی دن ہسپتال میں پڑی رہتی۔ صدمے سے نہ وہ کچھ کھا پاتی، نہ ہی بولنے کی سکت رہتی۔ کبھی کبھار تو منہ میں رشتے والوں کو جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن مجھے اس سے بھی روک دیا گیا، کیونکہ ایک بار میرے جواب دینے کے باعث لوگ جب آتے تھے تو مجھے دیکھ کر یہی کہتے کہ اچھا، یہ جس کی زبان بہت تیز ہے۔ تب سے اماں نے مجھے بولنے سے تو کیا، مہمانوں کے سامنے جانے سے بھی منع کر دیا۔ حالانکہ مجھے تو غصہ آتا تھا۔ وہ کھڑا کر بے عزتی کر جاتے اور اماں ابا خاموشی سے سنتے رہتے، کچھ کہہ بھی نہیں پاتے۔ یوں زندگی میں امی کی پریشانی اور ہم بہنوں کے دکھ کو سہنا پڑ رہا تھا۔ نسیم، بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کر رہی؟ ایک دن اچانک امی کی پڑوسن ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھے یہ بات کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ نظروں سے یوں ہی گھورتی کہ انسان سٹ آ جاتا، اور اوپر سے ان کی باتیں اور ٹوہ لینا بھی کافی مشکوک لگتا۔ مجھے پڑوسن کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر وہ خود ان کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اب جب بات ہمارے رشتے کی شروع ہو چکی ہے تو اس کو ختم کرنا بے حد مشکل بننے والا ہے۔ میں باورچی خانے میں آئی اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا۔ امی اور پڑوسن آنٹی صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ ان کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی، کیونکہ باورچی خانے کی کھڑکی صحن کی طرف سے کھلتی تھی۔ بس بہن، کیا کروں، کوئی رشتہ نہیں آتا، جو آ جائے وہ قابل نہیں ہوتا کہ شادی کی جائے۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھوں کا پٹارا کھول دیا، جس سے مجھے بہت غصہ بھی آتا کہ ہر کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنانا چاہیے، لیکن امی کہاں سنتی تھی جو اب چپ رہتی۔ میں نے کھڑکی سے ایک نظر باہر دیکھا تو پڑوسن آنٹی کے چہرے پر تاثرات یوں تھے جیسے وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہی ہوں۔ مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں نے غور سے دیکھا۔ شاید مجھے ویسے ہی محسوس ہوا ہو، لیکن دوبارہ یہی دیکھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ امی اپنی پریشانی بتا رہی ہیں، جبکہ یہ اس پر مسکرا رہی ہیں۔ شرم اور لحاظ تک نہیں ہے کہ کسی کے غموں پر مسکرایا نہیں جاتا۔ دل ہی دل میں انہیں صلواتیں سنانے لگی اور چائے میں دودھ پتی اور چینی ڈالی۔ میٹھا میں نے غصے میں کافی بڑھا دیا تھا، کیونکہ پڑوسن شوگر کی مریضہ تھیں، تاکہ ہنسنے کا انجام انہیں بھی تو پتہ چل سکے۔ تو پھر کوئی عمل وغیرہ نہیں کروایا؟ اس نے امی کو قریب ہو کر رازداری سے کہا، لیکن میں بآسانی سن چکی تھی اور عمل سے مراد کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، کیسے عمل کراؤں بھلا؟ امی نے بے یقینی سے کہا۔ وہ ڈر سے آس پاس بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو عمل سے مراد تعویذ اور کسی پیر فقیر کے پاس لے جانا لگتا تھا،
جبکہ ابا کو ایسے کام قطعاً پسند نہیں تھے اور نہ ہم سب بہنیں کرتی تھیں۔ جبھی تو وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی، جبکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں سن رہی ہوں۔ میں بتاؤں تو کرو گی؟ مجھے پڑوسن کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، نہ جانے وہ امی کو کس راہ پر دھکیل رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ کیا کہیں گی، اس لیے تھوڑا کھڑکی سے مزید قریب ہو گئی تاکہ بآسانی پڑوسن کے ارادے جان سکوں۔ ہاں بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ بیٹیوں کی عمر نکلی جا رہی ہے، لیکن کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آیا کہ کسی ایک کو ہی بیاہ دوں۔ امی نے بہت خوش دلی سے کہا تو مجھے چڑ سی ہوئی۔ غصے سے میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ سد شکر کی آواز پر وہ دونوں اندر کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، ورنہ پڑوسن کو مجھ پر شک ہو جاتا کہ میں سن رہی ہوں تو شاید نہیں، یقیناً وہ اماں کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ میں بتاتی ہوں، یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن تم عمل کرنا۔ تم بیٹیوں کو جنات کا جھوٹا دودھ پلاؤ، دیکھنا کیسے جلدی شادی ہو جائے گی۔ پڑوسن کے کہنے کی دیر تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اتنی غلط راہ پر وہ اماں کو ڈال رہی تھی۔ میرا دل کیا باہر جا کر میں اماں کے سامنے انہیں کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکالوں، تاکہ دوبارہ وہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بنا دیکھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ میری ماں بھولی بھالی بے یقینی سے پوچھنے لگی اور میں کوڑنے لگی۔ ہاں، تم کر کے تو دیکھو، پڑوسن نے پرجوش ہو کر کہا۔ لیکن میں دودھ کہاں سے جھوٹا لاؤں اور کدھر سے ملے گا؟ امی نے کافی دیر سوچ کر کہا۔ وہ ابھی بھی یقین کرنے سے قاصر تھیں، انہیں تو سمجھ نہیں آئی، مگر پھر بھی پریشانی اور ہماری وجہ سے وہ یہ کرنے کو تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے سوچا کہ پڑوسن کے جاتے ہی میں امی کو سمجھاؤں گی، وہ میں تمہیں سارا طریقہ کار بتا دوں گی، تم کر لینا، لیکن کسی کو بھنک نہ پڑے، کسی کو بتا دو گی تو تمہارا عمل خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے ذرا قریب ہو کر رازداری سے امی کو شرط بھی بتائی۔ میں حیران ہوئی اور تھوڑا تجسس بھی ہوا کہ آخر یہ کیا راز ہو سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، امی نے راضی ہو کر کہا تو پڑوسن امی کو طریقہ کار بتانے لگی۔ ابھی وہ شروع کر ہی رہی تھی اور میں بھی تھوڑا قریب ہو کر کھڑکی کی طرف ہوئی، جبکہ پیچھے سے اچانک چولہے پر چائے ابل کر پتیلی سے باہر نکلنے لگی تو مجھے واپس چائے کی جانب مڑنا پڑا اور میں جنات کے دودھ کی جانب متوجہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مجھے چائے پر بھی غصہ سا آیا اور پڑوسن پر بھی۔ میں نے چائے کپوں میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر چولہا بند کر کے باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ اور تم کیا کرتی ہو آج کل؟ پڑوسن نے مسکراتے ہوئے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مجھے پکارا۔ میرا دل کیا چائے ہی الٹ دوں، لیکن زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، آپ جانتی تو ہیں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، کپڑے سلائی اور آج کل کڑھائی وغیرہ بھی سیکھ رہی ہوں، سنا ہے کافی اچھا معاوضہ ملتا ہے۔ میں نے انہیں باتوں ہی باتوں میں آگ بگولا کرنے کی کوشش کی تاکہ امی پر ہنسنے کا بدلہ تو چکا سکوں۔ اچھا، میری بیٹی کو بھی سکھا دینا، وہ بھی کچھ کر لے گی، فارغ بیٹھی رہتی ہے، انہوں نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، جیسے میں کوئی نوکر لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے سے نسبت ابھی ان کا لہجہ کافی شیریں تھا، جو مجھے انتہائی زہر لگا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، لیکن یہ ایک شرط ہے۔ میں نے بھی چند پل میں انہیں الجھانے کی کوشش کی۔ کیسی شرط؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، جبکہ امی میری شرارت سمجھ چکی تھی۔ رخ پھیر کر مجھے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا بولنے لگی، لیکن میں نہیں ہوئی۔ اس کی فیس لگتی ہے اور آپ کو سکھانے کی فیس دینی پڑے گی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ اب تم مجھ سے پیسے لوگی؟ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہتے سے اکھڑتے ہوئے مجھے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلے سکھا دوں گی، کیا یاد کریں گی؟ میں جانتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس میک اپ وغیرہ بڑے شوق سے کر سکتی تھی۔ میرے ایک دن سمجھانے کے دوسرے ہی دن وہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آنے والی تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ امی نے بھی مجھے گھورا لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سر جھٹک کر ٹرے لیے واپس باورچی خانے آ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے امی کو نہ جانے کیا عمل کرنے کو کہا ہوگا۔ رات کے آخری پہر میں اچانک نیند سے جاگ گئی۔ میں نے عجیب سا خواب دیکھ لیا جس میں امی کہیں بھٹک رہی ہیں اور میں ان کے پیچھے چلی آئی ہوں، لیکن راستہ بھٹک کر گم ہو چکی ہوں۔ مجھے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ گھر واپس جا سکوں۔ اچانک ایک کالی سیاہ اندھیری آئی اور اس میں مجھے دکھائی دینا بھی بند ہو گیا۔ اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔ ڈر سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں ننگے پیر باہر بھاگی تاکہ پانی پی سکوں۔
لیکن اچانک ہی میں شہتوت کے پیڑ کے نیچے مجھے امی کھڑی دکھائی دی۔ وہ اس پیڑ کے آس پاس گھوم رہی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن وغیرہ بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں چونک سی گئی، لیکن وہاں برآمدے میں پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک ابا ادھر سے کمرے سے نکل کر گزرے اور صحن میں چلے گئے۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے ہی صحیح، لیکن امی کو دیکھ چکے تھے اور کافی حیران بھی ہوئے۔ یہ تم آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہو؟ ابا نے حیرانگی سے پوچھا تو امی بھی اچانک سٹ پٹا گئیں۔ انہیں شاید کوئی امید نہیں تھی کہ رات کو اس وقت وہ یوں پکڑی جائیں گی۔ اچانک برتن انہوں نے پیٹھ پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر آ گئی۔ امی نے بڑے آرام سے جھوٹ بول کر ابا کو آرام کرنے کی کوشش کی اور کمرے میں جانے لگی، لیکن اچانک ابا کی نظر ان کے ہاتھ میں پکڑے برتن پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ یہ دودھ ہے، امی نے پلٹ کر کہا۔ ہاتھ میں کیوں پکڑا ہے، وہ بھی اس وقت؟ ابا کے نظریں اور دماغ کافی تیز تھا، انہوں نے اتنی آسانی سے کہاں یقین کرنا تھا۔ جلدی ختم کرو اور آ کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، ابا نے حکم دیا اور کمرے کی طرف آنے لگے۔ میں پلر کی اوٹ میں جا کر چھپ گئی تاکہ انہیں دکھائی نہ دوں، ورنہ امی کے ساتھ ساتھ میرا نمبر بھی لگ جاتا اور وہ مجھے بھی سنانے لگ جاتے۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ ابا تو کمرے میں چلے گئے، لیکن امی وہیں پیڑ کے نیچے دودھ کا برتن پکڑے وہیں رکھنے لگی۔ میں کافی حیران ہوئی اور دبے پیر جا کر امی کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ ڈر سے بدک کر پیچھے ہوئی۔ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کی زبان لڑکھڑا گئی، شاید وہ سمجھی کہ ابا دوبارہ آ گئے۔ میں آپ کو دیکھ کر یہاں آئی ہوں، کب سے دیکھ رہی ہوں آپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ میں نے سیدھا بتایا تو وہ پریشان ہوئی، شوق کی کیفیت میں چلی گئی۔ میں تو کچھ نہیں کر رہی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ امی نے مجھے ڈانٹا جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ آپ پہلے سوئیں، میں بعد میں جاؤں گی۔ پتہ نہیں یہاں اس پل کیا مشکوک حرکتیں کر رہی ہیں، میں نے بھی ضد میں کہا تاکہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کریں۔ تم جاتے ہو یا اتارو جوتا؟ امی نے اپنا ہاتھ پیر کی طرف کیا تو مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی، لیکن کوئی تاثر نہیں دیا۔ صبح میں ابا کو بتاؤں گی، ابھی میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے امی کو ڈرانے کی کوشش کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی میں چھپ کر امی کو دیکھنے لگی۔ اب پاس تو کھڑا ہونے دے نہیں رہی تھی وہ، جبکہ دور رہ کر تو میں دیکھ تو سکتی تھی۔ امی نے دودھ کا برتن وہیں رکھا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے، سو جاؤ۔ میں دودھ کا برتن اٹھانے جا رہی تھی، بڑی بہن اٹھ گئی اور انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ چاروں ناچار مجھے بستر پر آ کر لیٹنا پڑ گیا تھا۔ رات پتہ ہے امی کیا کر رہی تھی؟ صبح اتوار تھا، میں اٹھی تو چھوٹی بہنیں گھر پر ہی موجود تھیں اور ناشتہ کر رہی تھی۔ میں بھی منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور امی کو دیکھتے ہوئے تینوں بہنوں سے کہا، کیا کر رہی تھی؟ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں ہنسی، کیونکہ امی مجھے خشمگی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے کچا چبا ڈالیں گی۔ مجھے بھی بتاؤ، اور تم رات کو جاگ کیوں رہی تھی؟ خیریت تھی نا؟ بڑی بہن نے مجھے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی تھی، مذاق کر رہی ہے یہ، کیوں مشل؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتی اچانک امی اٹھ کر آ گئیں اور مجھے دیکھ کر کہا، نہیں امی، میں مذاق نہیں کر رہی تھی، اب بات کیوں گھما رہی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہنیں، امی اور مجھے تجسس سے سب دیکھنے لگے کہ جیسے ہم دونوں ہی کچھ چھپا رہی ہیں۔ تم جاؤ دودھ پی لو، پھر ناشتہ کرنا، تمہاری بہنیں تو پی چکی ہیں، امی نے مجھے کہا تو میں سر ہلا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا تو دودھ رات جو امی کے ہاتھ میں پکڑا برتن تھا اس میں پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی، اچانک امی بھی آ گئی۔ یہ کون سا دودھ ہے؟ میں نے سرد لہجے میں امی سے پوچھا۔ یہ رات والا دودھ نہیں ہے، امی نے سٹ پٹاتے ہوئے خود ہی سچ ظاہر کر دیا۔ میں ہنسی اور دودھ میں نے وہیں پر رکھ دیا جو میں نے اس برتن سے گلاس میں اونڈیلا تھا۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں نے لب بھیجے غصے سے پوچھا۔ دوسری بہنیں تو یہ دودھ پی چکی تھی، جبکہ میں نہیں پی سکتی تھی۔ نہ جانے امی کیا کر رہی تھی، اب ان کو بتا کر ہراساں بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ میرا ارادہ بن چکا تھا کہ ابا کو تو ضرور بتاؤں گی۔ مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، امی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کہ انہیں کوئی ڈر فکر نہیں تھی، پھر مجھے سب کو اپنا بتانے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے ہر ترمی سے کہا۔ خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا تو، امی نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ایک دم ہاتھ روک کر کہا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔
میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیسی شرط؟ امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گی؟ میں چاہتی تھی کہ امی کی سچائی ظاہر کرنے کی بجائے میں خود ہی انہیں اس سے باز کر دوں تاکہ وہ دوبارہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس پل تو مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا جب ہی میں نے نہ بتانے کی شرط رکھ دی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، نہیں کرتی، اب ان کو کچھ بھی مت بتانا۔ امی نے خوشی خوشی مجھے تسلی دی تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب یہ دودھ تو پی لو۔ امی نے دودھ کا گلاس آگے بڑھایا تو میں نے انہیں گھورا لیکن پھر گلاس تھام لیا۔ میں دودھ کا گلاس لیے سنک کی طرف آئی اور وہ دودھ سنک میں الٹ دیا، اوپر سے پانی بھی ڈال کر بہا دیا۔ رزق کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہو؟ امی پہلے خوش ہوئیں کہ میں دودھ پی لوں گی، لیکن یہ حشر دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو چکی تھی۔ آپ نے شرط مان لی تھی، پھر کیوں کر یہ کہا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے بے نیازی سے کہہ کر امی کو وہیں چھوڑا شوق کی کیفیت میں، اور خود باہر چلی گئی۔ چند دن سے پڑوسن گھر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی کافی خوش تھی کہ چلو پیچھا چھوٹ گیا، اب یہ بہتر ہے۔ لیکن دوسرے دن ہی دروازے پر دستک ہوئی تو بڑی بہن کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ میں ہی دروازہ کھولنے گئی تو سامنے پڑوسن موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تمہاری ماں گھر پر ہے یا نہیں؟ انہوں نے امی کا پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مزید امی کو عجیب و غریب مشورے دیں گی۔ بہتر ہے کہ یہیں سے الٹے قدم گھر بھیج دو۔ نہیں ہے، کسی کام سے باہر گئی ہیں، میں نے جھوٹ بول دیا، حالانکہ امی کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ہوا تمہارا؟ امی نے تجسس سے مجھے سر سے پیر تک گھورا۔ جب ہونا ہوا ہو جائے گا، آپ کیوں اتنا ہلکان ہو رہی ہیں؟ میں نے ناک منہ چڑھا کر پوچھا۔ مجھے ہمیشہ سے ٹوہ لینے والی عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ میں جتنا ایسے لوگوں سے دور ہوتی اتنا ہی وہ مجھے ٹارگٹ کر دیتے۔ میں ہلکان نہیں ہوئی، ماں آئے تو اسے بتا دینا میرا، پڑوسن نے نتھنے پھلا کر کہا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ ارے تم کب آئی؟ ملے بنا واپس جا رہی ہو؟ اچانک امی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکلی اور برآمدے میں کھڑے ہو کر نگاہ باہر گیٹ سے واپس پلٹتی اپنی اکڑوتی پڑوسن پر پڑی تو وہیں سے بلند آواز گلا داغ دیا۔ میں دل ہی دل میں کرتے ہوئے پیر پٹکنے لگی۔ تمہاری بیٹی تو کہہ رہی تھی کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ پڑوسن نے مجھے بڑی غلیظ قسم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے امی سے شکایت کی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ میں دروازہ بند کرنے لگی کیونکہ وہ تو گیٹ کے اندر داخل ہو کر امی کے پاس جا چکی تھی۔ مذاق تو نہیں کیا، بالکل سنجیدہ تھی۔ اگر اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں تو مجھے بتا دو، میں نہیں آؤں گی۔ انہوں نے اپنی سستی اداکاری شروع کر دی تھی تاکہ امی مجھے ڈانٹ ڈپٹ سکیں، جبکہ میں بہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارے مذاق کر رہی تھی، کہہ تو رہی ہوں۔ کیوں مذاق شگل کر رہی تھی نا؟ امی نے مجھے گھورتے ہوئے تائید کے انداز میں پوچھا۔ وہ یہ بات بخوبی جان گئی تھی کہ میں نے مذاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی پڑوسن کو رام کرنا ضروری جان رہی تھی۔ ہاں مذاق کیا تھا، میں نے زبردستی دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ آنٹی کے لیے چائے بناؤ۔ امی کے حکم پر میں سر جھٹک کر غصے سے وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے آ گئی۔ سناؤ، کچھ عمل سے فرق پڑا یا نہیں؟ پڑوسن نے امی سے پوچھا۔ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، حالات جو کہ تو ہی خراب ہے۔ امی کی مایوسی سے بات تھی۔ ایسے کیسے؟ تم نے عمل تو صحیح سے کیا تھا نا؟ وہ بڑے متجسس انداز میں پوچھتے ہوئے اب بھی ہنسی دبا رہی تھی۔ مجھے ان کی ہنسی کے پیچھے کی وجہ جاننے کا شدت سے اشتیاق ہوا۔ ہاں عمل تو بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن فرق نہیں پڑا، امی نے کہا تو وہ لب بھینچے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ چلو میں تمہیں دوسرا حل بتاتی ہوں، وہ کر کے دیکھنا۔ انہوں نے دوبارہ سے امی کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیں اور میں جلنے کڑنے لگی اور دل ہی دل میں تہیا کر لیا کہ میں اس کی دبی دبی مسکراہٹ کو یوں بتانے کا راز ضرور جان کر رہوں گی۔ رات کے پہر میں جان بوجھ کر نہیں سوئی تاکہ یہ راز لازمی جان پاؤں۔ امی تقریباً 1 بجے کے قریب اٹھی اور کمرے سے باہر آئی اور احتیاط سے چاروں جانب دیکھ کر باورچی خانے چلی گئی اور برتن کوئی دیکھ کر اٹھا کر لے کر آئیں، ساتھ ہی کچھ اور بھی پکڑا ہوا تھا جو اندھیرے کے باعث مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امی پیڑ کے پاس گول گول گھومنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے برتن رکھ دیا اور ہاتھ میں پکڑی ایک چیز نکالی۔ یک لخت انہوں نے آگ جلائی اور وہ پکڑی ماچس تھی اور کچھ اور بھی تھا، لیکن دکھائی نہیں دیا۔ میں وہیں کھڑی رہی لیکن پھر باہر چلی آئی۔
मेरा सब्र जवाब दे चुका था। आप बाज नहीं आई ना? वादा किया था कि दोबारा नहीं करेंगी। मैंने सीधा अम्मी के सर पर पाँच कर पूछा। वो एकदम डर गई। मैं तंजिया हंसी हंसी, मैं तो वैसे ही चहलकदमी के लिए आई थी। तुम मशकूक नज़रों से देखते हुए रोज़ मेरी जासूसी करती हो? अम्मी ने निडर अंदाज में कहा और चलती हुई दूध के बर्तन के करीब जाकर खड़ी हो गई ताकि वो मुझे दिखाई न दे, और जो अंधेरे में मुझे दिखाई ना दे पाए वो खुशबू वाली मोमबत्ती थी जो अम्मी ने जलाकर वहीं रखी हुई थी। क्योंकि आप जो कर रही हैं वो सरासर बेवकूफ़ी है, मैंने जिद चोकर कहा। मेरा दिल किया कि सब कुछ तहस नहस करके रख दूं। कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बस तुम्हें लग रहा है, अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, बस आपकी इन हरकतों की वजह से घर का माहौल ख़राब हो सकता है। बेहतर है ना करें। मैंने आगे बढ़कर मोमबत्ती बुझानी चाही तो अम्मी ने मुझे धक्का दिया और मैं पीछे की जानिब लड़खड़ाती गिरते गिरते बची। मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी ने गुस्से से पूछा तो मेरा जी चाहा कि चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूं। अगर माँ हैं तो माँ बनकर सोच समझ कर सब करें, ये क्या कर रही हैं? मैंने तनकर कहा ताकि उन्हें ये न लगे कि मैं एक धक्के से ही डर जाऊंगी। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अम्मी अपनी बात पर डटी रही और मैं अपनी। वो सही गलत मानने से इनकारी थी और मैं उन्हें ये बावर करवाने के दर पे थी। चले ठीक है, आप जो कर रही हैं करें, लेकिन सुबह जो मैं करूँगी उसकी जिम्मेदारी आपको निभानी है, क्योंकि अब मैं अब्बा से हकीकत नहीं छुपा सकती। मैंने अम्मी को डराया और वहीं से पलटकर अपने कमरे की जानिब जाने लगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे रोक दिया। मैं करूँगी और मुझे ये करना है। मैं ये कहकर कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सुबह उठी तो पता चला अब्बा अपने दोस्त के साथ किसी की शादी पर गए हैं। कुछ दिन बाद वापस आएंगे, ये जानकर अम्मी खुश थीं और मैं बेबस। यूं ही दिन से शाम और शाम से रात हो गई। मैं मायूसी से कमरे में पड़ी रही। रात का खाना खाए बिना ही सो गई थी और न जाने रात के कौन से पहर मैं नींद से उठ गई। घर में शोर बरपा था। मेरी बहनें और ख़ास तौर पर अम्मी बहुत चिल्ला रही थीं। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और गले में दुपट्टा डाले नंगे पैर बाहर भागी। जब बाहर आई तो मेरी टांगें और हाथ पैर कांपने लग गए। बड़ी बाजी और छोटी बहनें शहतूत के पेड़ से नंगे सर खुले बाल अपना सर टकरा रही थीं और साथ ही शोर मचा रही थीं। चीखें फिजा में गूंज रही थीं। जबकि अम्मी एक एक को रोकने की कोशिश करती तो बहनें अम्मी को धक्का देती और वो दूर जा गिरती। मेरा दिल फटने के करीब हो गया और मैं तेज़ी से उधर आई और अम्मी को उठाकर खड़ा किया और बाजी को सर टकराने से रोकने के लिए उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भी दूर फेंकने की कोशिश की। मैं औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी। ये क्या था? अम्मी, क्या हुआ इन्हें? मैंने अम्मी से पूछा तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठ गई। पता नहीं, अम्मी ने गायब दिमागी से कहा। मैं जान गई थी कि ज़रूर ये जिन्नात की ही कारस्तानी है। मैंने सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मेरी आवाज़ में रवानी आ रही थी वैसे वैसे बहनें अपना सर टकरा रही थी। मैंने हाथ से फिर रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे दोबारा धक्का दिया और इस मर्तबा मैं गिरते गिरते संभली। काफ़ी देर तक मैं पढ़ती रही ताकि जिन्नात का साया उतर जाए, लेकिन वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। मैं मायूसी से पढ़ने की रफ्तार कम कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद बहनें वहीं गिर पड़ी। मैंने और अम्मी ने बहुत मुश्किल से सहारा देकर एक एक को उठाकर अंदर पलंग पर डाला। मैंने सारी रात जाकर उनकी मरहम पट्टी की और जागती रही। मुझे डर लग रहा था कि न जाने वो दोबारा उठकर ऐसे ही खुद को नुकसान न पहुंचाने लग जाएं। ऊपर से वो होश में भी नहीं आ रही थी। उनकी सांसें तो चल रही थी लेकिन होश से बेगाना पड़ी थी। सारी रात में इस पर सोचती रही और अम्मी के रद्द-ए-अमल पर परेशान होती रही। देख लिया अपने गलत अमल का नतीजा। सुबह हो गई लेकिन मैं सो नहीं पाई, जबकि अम्मी को मैंने ज़बरदस्ती नींद की दवा देकर सुलाया था। बहनें भी सोई थीं। घर के काम ख़त्म करके चाय का कप बनाया और पीकर जब बावर्ची खाने से बाहर निकली तो अम्मी जाग चुकी थी और मुझे देखने लगी। मैंने तासुब से अम्मी को देखते हुए शिकवा किया। कैसा नतीजा? अम्मी शायद अभी भी मानना नहीं चाहती थीं कि उनके किसी गलत काम की वजह से बेटियों को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था और आगे न जाने क्या कुछ होने वाला था। बाजी की हालत पर आपको ज़रा सा भी दुख नहीं है?
چھوٹی دونوں بیٹیاں رات کو کیسے تڑپ رہی تھیں، دیکھا تھا آپ نے؟ کیسی ماں ہے آپ؟ بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے لیکن آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے غصے میں ان کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنا روکتی رہی، کتنا منع کرتی رہی کہ نہ کریں نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی بجائے، میری بات ماننے کی بجائے مجھے غلط ثابت کیا۔ اور آج جو حالات بن چکے تھے ان سے نکلنا میری سوچ میں تو کیا، امی بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور یوں چپ بیٹھی تھی کہ جیسے میں اپنے گھر کی نہیں کسی پرائے گھر کی بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اتنی بے حسی بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھاؤں بھی تو کیسے؟ وہ دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ پہلے پہل ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جائیں گی، امی نے سر جھٹک کر کہا۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی یا دکھ کے آثار نہیں تھے۔ مجھے افسوس ہوا، رنج ہوا، شد شکر کہ میں ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بنی تھی، ورنہ آج میرا بھی یہی حال ہو جاتا اور امی خاموش تماشائی بنے دیکھتی رہتی۔ امی اب پاگل ہو گئی یا ہمیں کر دیں گی؟ میں نے ان کا کندھا جھنجھوڑا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ان پر بھی کوئی گہرا اثر ہو چکا ہے۔ وہ کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ ابا بھی گھر نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتے تو شاید کتنا تماشا بن جاتا، جبکہ امی کبھی بھی سدھار نہیں پاتی اور نہ ہی میں اسے روک سکتی تھی۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم لوگوں کی زندگی بنانے کو ہی یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بھی مجھے ہی قصوروار بنا رہی ہو۔ امی کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے شدت سے چاہا کہ کاش ابا ہوتے تو وہی انہیں ہوش میں لاتے، میرے تو بس میں نہیں رہا تھا۔ آپ نے غلط کیا ہے، جو بھی کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا انجام اتنا غلط نکلا ہے وہ نظر نہیں آتا، میں نے بے یقینی سے کہا۔ وہ پڑوسن بول کر تو گئی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، جان چکی تھی کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے بولنے پر تو وہ ہر درمی سے اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور میں بس دلیلیں دیتی رہوں گی۔ پچھلے 4-5 دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ بہنوں کے سر زخمی ہو چکے تھے اور چیخیں مار کر گلا بیٹھ چکا تھا، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دوائیاں منگوا کر بھی دیں مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ابا اپنے دوست کے ساتھ وہیں شادی میں رہ گئے، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے وہ یہ سب کچھ دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ میں نے گھر کا سارا کام ختم کیا اور بہنوں کو دوائی دینے آئی تو تینوں بستر پر نڈھال پڑی تھی، جبکہ امی پاس سورہ یاسین پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو اٹھا کر سہارا دے کر بٹھایا، کیونکہ وہ تو اتنی بے بس ہو چکی تھیں کہ ان میں بیٹھنے کی بھی مشکل ہو رہی تھی۔ تکلیف سے سارا دن کراہتی اور رات کے پر جنات کی طاقتوں میں آ کر خود کو نقصان پہنچاتی۔ تینوں کو دوائی دے کر میں نے دوبارہ لٹا دیا۔ امی کو طنزیہ ہنسی ہنس کر میں نے کہا، اب دکھ ہو رہا ہے نا؟ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ غلطی۔ میں نے دوائیاں وہیں بستر کے پاس رکھ کر امی کے کندھے پر رکھتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ وہ سورہ یاسین مکمل کر کے تینوں بہنوں پر پھونکے مار کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ دل سے آج رنج میں ہیں۔ میں نے انہیں احساس دلانے کے چکر میں بہت کچھ سنا دیا تھا، کیونکہ بہنوں کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر امی کا بے فکرہ پن مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس غلبے میں آ کر میں اپنی حد سے بھی زیادہ بول چکی تھی، جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کا انجام یہ نکلے گا، میں تو تم سب کی بھلائی چاہ رہی تھی۔ امی نے نڈھال ہو کر جھکے کندھے سے کہا۔ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹا اور الماری کی اونچائی پر رکھا۔ لیکن جس کام کا عمل اتنا غلط طریقے سے ہو، اس کا انجام تو برا اور انتہائی سفاک ہی ہوگا نا، میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ اس پل انہیں حوصلے کی شدید ضرورت تھی۔ اب بھی اگر میں بھڑک جاتی تو نہ جانے وہ کیا ہو جاتی، غم سے دل پھٹ جاتے، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں کیا کروں تم ہی بتاؤ، امی نے بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ اب بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں، لیکن میں چپ کھڑی سوچ میں گم ہو گئی۔ میں کیسے کوئی عمل طریقہ لاتی کہ بہنیں بھی ٹھیک ہو جائیں اور امی کی اداسی، ان کا پچھتاوا بھی غائب ہو جاتا۔ جو بھی ہوا تھا بے حد غلط ہوا تھا، لیکن یوں اذیت میں دیکھنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو خود نہیں جانتی کہ اس غلط عمل کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے پاس سچائی کے بنا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ امی کو اس سے مزید دکھ ہونا تھا، اور ہوا بھی۔ وہ تو رونے لگ گئی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
सो यूं ही चुपचाप बैठ गई। अम्मी को गले लगाकर खामोश करवाया ताकि तबीयत खराब ना करे। पहले ही बहनों की वजह से परेशान थी और अब अम्मी को संभालना मुझ अकेली की बर्दाश्त से बाहर था। अब्बा भी घर नहीं थे जो साथ देते। रात के पहर बहनें सर टकरा रही थी। अम्मी भी सामने थी। अचानक वहाँ धुआं सा फैला और अचानक हियोले से दिखाई देने लगे, जिसे देखकर अम्मी भी डर चुकी थी, जबकि बहनें होनौस खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। कौन हो तुम लोग? 3 चेहरे खौफनाक सूरतें मेरे सामने आई। बहनें बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। ये तो अपनी माँ से पूछो। तीनों ने एक जुबान होकर कहा तो मैं समझ गई कि ये ज़रूर अम्मी की अमलात का नतीजा है। मैंने ताज्जुब से अम्मी को देखा। अगर वो ना करती तो आज बहनों का ये हाल न होता, लेकिन वो भी लोगों की बातों में आ चुकी थी। मेरी बहनों का पीछा छोड़ दो। मैंने अम्मी से निगाहें हटा ली। न जाने क्यों मुझे अम्मी को देखकर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरे कहने की देर थी, उन्होंने भरपूर कह के लगाना शुरू कर दिए और घर में धुआं सा फैला दिया। हाथ के इशारे से बहनों को उठाकर ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से सूरह जिन पढ़नी शुरू कर दी। जितनी तेज़ी से मैं पढ़ रही थी, मेरी हैरत न रही। उस अमल से जिन्नात चीखने चिल्लाने लगे और हाथ पैर चलाने लगे जैसे वो अंधे हो चुके थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम इंसान हम जिन्नात को अपनी ख्वाहिशात के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो? वो अंधे होकर चिल्लाए थे। मैंने यकलख्त पढ़ना छोड़ दिया। वो दोबारा ठीक हो गए, लेकिन बहनों को वहीं ज़मीन पर पड़े रहने दिया। दोबारा मंत्र नहीं पढ़ना चाहती थी। किसने इस्तेमाल किया है? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी माँ ने, जिन्नात ने कहा। कैसे? मुझे समझ आ गई थी कि दूध का बर्तन वगैरह अम्मी वो अमल करती रही थी, फिर भी मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी। इसे पड़ोसन ने कहा था कि जिन्नात का जूठा दूध बेटियों को पिलाओ तो बेटियों की शादी हो जाएगी। उसने खेल रचाया। पहले दिन उस पेड़ के नीचे चकरा कर दूध खुला छोड़कर गई। हमने तो सिर्फ सूंघ लिया था, लेकिन पिया नहीं। जब काम नहीं बना तो दूसरे दिन ये जिन्नात को असीर करने के लिए मोमबत्ती खुशबू वाली दूध के गिर जलाकर दूध रख गई। हमने पी लिया। जब हकीकत आश्कार हुई तो हम तो हैरान रह गए कि कैसे इंसान हो तुम लोग। मैं सारी हकीकत जान गई। वो पड़ोसन अम्मी को इसी किस्म की पट्टियाँ पढ़ा रही थी। मैं ना जानते हुए भी समझाती थी, लेकिन अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि दूध जूठा पिलाने के लिए कितने गलत कदम और खौफनाक अमल अपना लिए थे, जिसका नुकसान आज बहनों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अब खुद हैरान परेशान खड़ी थी। ना कुछ कर सकती थी, ना बहनों को बचा सकती थी। गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहनों को छोड़ दो, वो तकलीफ़ में है। मैंने तेज़ी से दिमाग चलाया ताकि अम्मी की गलती को दोहराने के बजाय माफ़ी मांग ली जाए और वो बहनों को छोड़ दें। मैंने सुना था कि जिन्नात तो मार भी देते हैं और तो और गला घोंट कर लाश तक रसाई भी हासिल नहीं हो पाती, और उस गलती की बजाय माफ़ी मांग लेना ही बेहतर था। अब वो रहम व करम करके जान छोड़ दें, उनका एक ही एहसान समझा जा सकता था। मैं बहनों को तकलीफ़ से कराहते देखकर परेशान हो रही थी। दिल चाह रहा था कि चीखें मार कर रोने लगूं, लेकिन रो भी तो नहीं सकती थी। अम्मी मुझे ही उस वक्त आस और उम्मीद से देख रही थी। नहीं, अब गलती की है तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। जिन्नात ने दोबारा मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो मैंने सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी। अम्मी को नहीं इल्म था, वो तो बातों में आ गई थी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी, मैंने ज़रा सा झटका देकर कहा तो वो गुस्से से चिल्लाने लगे। मुझे दिल ही दिल में डर था कि कहीं वो मुझे भी नुकसान न पहुंचा दे। अम्मी भी डर से कांप रही थी। वो करेगी, इसे बेटियों को ब्याहने की जल्दी है। इसे नहीं करना चाहिए था। जब तुमने रोका था तो तब किधर थी अकल? जिन्नात ने चिल्ला कर कहा, जिसका मतलब था कि वो अनजान नहीं थे, सारी हकीकत से आगाह थे और अब उसे अपनी सज़ा देने पर ही बज़िद थे। मैं अपनी कोशिशों में हलकान हो रही थी। इस बार कोताही माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा, मैंने इल्तिजा की, लेकिन एक शर्त पर। काफ़ी मिन्नतों के बाद वो मेरी बात मानने पर रजामंद हुए। मैंने सुक्का सांस लिया और दिल ही दिल में दुआ की कि शर्त काबिल कबूल हो। कैसी शर्त? डरते डरते मैंने पूछा। पड़ोसन का अपने घर में दाखिला ममनू करना है और साथ ही उसे सबक भी सिखाना है। जिन्नात की शर्त पर मैं दिल ही दिल में हंसी, क्योंकि मैंने तो उसे सबक सिखाना ही था और अब जिन्नात की शर्त भी थी तो डबल सिखाने का तहैया कर लिया।
हाँ सिखा दूंगी, बस मेरी बहनों को आज़ाद कर दो। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। ठीक है। जिन्नात ने बहनों को आज़ाद कर दिया और उनके वजूद से अपने जिन्नात निकाल लिए। जबकि तकलीफ से वो अभी भी कराह रही थी। धीरे धीरे अंधेरा छट गया और जिन्नात भी यकदम गायब हो गए। मैं बहनों को सहारा दिए कमरे में लाई और उन्हें दवाई खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन पड़ोसन सज धज कर घर में आ गई। अम्मी उसे देखकर आग बगोला हो चुकी थी कि मुंह नोच लूं, लेकिन मैंने बड़ी बहन और छोटी बहनों को इशारा किया कि अम्मी को रोकें। मेरे इशारे से तीनों ने अम्मी को मुश्किल खामोश करवाया। बहनों की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, जख्म गहरे लगे थे, अंदरूनी चोटें भी खासी थी, लेकिन फिर भी वो सेहत याब हो रही थी। अब्बा ने भी आज शाम को वापस आ जाना था। तब तक मैंने सोच लिया था कि अम्मी को कहा कि वो बहनों की चोटों की वजह पूछेंगे तो कह देना कि छत से बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी और अचानक तीनों एक दूसरे के पीछे गिर गईं, ताकि वो अम्मी की गलती पर उन्हें कुछ न कह सकें, क्योंकि वो बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। अम्मी को घर तक से निकालने की बात कर सकते थे। अम्मी भी काफ़ी डरी हुई थी। कैसी हो बेटा? रात तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा था, खैरियत थी ना? पड़ोसन का शीरी लहजा मेरे खून में गुस्से की आमेज़श बढ़ा चुका था। मेरा दिल किया कि उनका सर खोल कर रख दूं, लेकिन जब से काम लिया मैं गुस्सा बर्दाश्त करी थी ताकि गलत न कह सकूं। इतने आराम से उसने अम्मी को बहकाया था और अब यूं मोहब्बत निछावर करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे सदियों पुराना खून का रिश्ता हो, इतना गहरा कि कभी नफरत तो क्या झिड़का तक न हो। अम्मी भी दूर बैठी खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। मैं उनकी कैफियत समझ कर दिल में हंसी। जानती थी कि अम्मी बदला लेना चाह रही हैं, लेकिन बहनों के शिकंजे में कैद होने के बायस वो उठ भी नहीं सकती थी। मैंने कुछ सोचकर एक तरकीब जहन में लाई और नकली जिन्नात का करतब अपनाया, क्योंकि जिन्नात की भी शर्त थी कि सबक लाजमी सिखाना है। मैंने अपने बाल झटके से घुमाए, इधर उधर शानों पर बिखर गए और यकलक एक हाथ मैंने उसकी गर्दन पर रख दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने चिल्ला कर आवाज़ भारी करके पूछा। पड़ोसन के चेहरे के तासुरात खौफ से डर रहे थे और हाथ भी थर थर काँप रहे थे। मैंने क्या किया है? उसने डरते डरते पूछा। तुमने इन लड़कियों की माँ से ऐसा क्यों कहा कि जिन्नात का जूठा दूध बेटियों को पिलाए? मैंने जिन्नात बनकर उसे सच उगलवाने की कोशिश की ताकि वह हकीकत बताए, इसलिए आवाज़ और जिन्नात जैसा अंदाज अपना लिया था। वो डर तो रही थी। उसे घसीट कर मैं अम्मी के करीब ले आई, जबकि अम्मी और बहनें भी खौफजदा हो गईं कि अचानक मुझे क्या हो गया। ये कह रही थी कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, ना रिश्ते आ रहे, इसलिए मैंने कहा। पड़ोसन ने अम्मी की तरफ इशारा किया तो मैंने उनके चेहरे पर खौफदारी देखकर उनको आंख मारी ताकि वो तो ना डरे। उल्टा चिल्ला रही थी। मेरे आंख मार कर चुपके से हंसकर दिखाते हुए वो समझ गई कि मैं मजाक कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा, मैंने गुर्रा कर चिल्लाते हुए कहा। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं सच कह रही हूँ, वह हकलाने लगी और हाथ भी कांप रहे थे। तुम बताओगी या मैं तुम्हारा गला दबा दूं? मैं आंखें बाहर निकालते हुए डराने की कोशिश कर रही थी और साथ ही गर्दन पर हल्की गिरफ्त मजबूत कर दी ताकि उसे लगे कि मैं वाकई जिन्नात में से हूँ। तभी तो वह हकीकत कह सकती थी। बताती हूँ, नसीम की बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी हुनरमंद भी हैं। ये हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ़ें करती है। किसी शादी में, किसी महफिल में हर एक को नीचा दिखाती है। मेरी बेटियाँ कम पढ़ी लिखी हैं। इसकी बेटियों के तो रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरी बेटियों के नहीं आते। तभी मैंने इसकी बेटियों के जो रिश्ते आते हैं उन्हें गली में ही कुछ न कुछ कहकर वापस भेज दिया करती थी। लेकिन रोज़ रोज़ ये कह कह कर मैं थक गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि लोग बिना मेरे रोके के ही रिश्ते के लिए ना आए। इसलिए मैंने नसीम को जिन्नात पर लगा दिया ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि ये अपनी बेटियों को जिन्नात का दूध देती है और इसकी बेटियां ठीक नहीं हैं। फिर लोग खुद ही रिश्ता मांगने से कतराने लगेंगे। वो जैसे जैसे बोल रही थी तो अम्मी और बहनें भी गुस्से से उठ खड़ी हुईं और हाथ झाड़कर अपने सामने किए और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो इस हद तक घिनौना खेल रचाने की सूझी? अम्मी ने कहा और लगातार कई थप्पड़ उसे मारने शुरू कर दिए। बहनें भी अम्मी के साथ हो चुकी थी। मैंने उन्हें दूर किया, अम्मी और बहनों को समझाने की कोशिश की ताकि वो मारना तो छोड़ें। उसकी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे थे। ये हर जगह अपनी बेटियों की तारीफें करती थी।
پھر ایک رشتہ جو تمہارے لیے آیا تھا میں نے روک دیا تو انہوں نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ پڑوسن نے کہا تو مجھے بھی شدید غصہ آیا۔ امی نے پھر سے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ چھوٹی بہنوں کو تو میں نے آنکھیں دکھا کر پیچھے کر دیا تھا، جبکہ بڑی بہن امی کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ کس قدر تمہارے اندر کھٹیا پن شامل ہے، ذرا شرم نہیں آئی؟ میں تمہیں بہن کہتی تھی۔ امی تو مانو صدمے میں آ چکی تھی۔ جس پر انہوں نے بھروسہ کیا وہی پیٹھ پیچھے چھرا چلا دیں تو یوں تو ہونا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا اور بڑی بہن امی کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو، غلطی کر دی میں نے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پڑوسن نے دونوں ہاتھ امی کے سامنے جوڑ دیے۔ تم معافی کے قابل ہی نہیں ہو، تمہیں تو سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ امی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چھوڑے امی، ان جیسوں کو منہ لگانا بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے امی کو سمجھایا تو پڑوسن نے مجھے حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ میں نے جنات کا محض ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ سر جھکائے گھر سے باہر نکل گئی اور میں نے امی کو سمجھایا تاکہ وہ اپنے غصے پر قابو پائیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا، جس کو ٹھیک کرتے کرتے بہت عرصہ بھی لگ سکتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔